کیمپین چلائی، اور یقینی طور کے اوپر وفاقی کابینہ یہ سمجھتی ہے کہ جو کامیابی ہے تحریک انصاف کی کشمیر میں، وہ وزیر اعظم صاحب کی جو پالیسیز ہیں ان کے اوپر عوام کے اعتماد کا مظہر ہے، اور توثیق کرتا ہے عوام کے اس فیصلے کی جس کے نتیجے میں آج تحریک انصاف جو ہے وہ حکومت میں ہے۔ اس کے بعد فاتحہ خوانی ہوئی ان شہداء کے لیے، خصوصاً وہ جو 4 فوجی شہید ہو گئے الیکشن ڈیوٹی کرتے ہوئے کشمیر میں، اور اس کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے کارکنان جو وہاں پہ شہید ہوئے اور ان کے لیے فاتح خوانی کی گئی، اور جو زخمی ہیں ان کے جو علاج کے لیے ہدایات جاری کی گئی ہیں، اور جو تمام وزیر اعظم صاحب نے یہ ہدایت کی ہے کہ انصاف ہونا چاہیے، اور جہاں پہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کے ملزمان کو لازمی طور کے اوپر گرفتار کیا جانا چاہیے۔ پچھلے 2 ہفتوں سے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بات کی تھی کہ جو ایکسیسو پروٹوکول اور سیکیورٹی ڈیوٹیز جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں، اس کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ رپورٹ جو ہے وہ کابینہ کو آج پیش کی گئی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سب سے کم اخراجات سیکیورٹی کے وفاقی کابینہ کے اوپر ہو رہے ہیں، اور سب سے زیادہ اخراجات سیکیورٹی کے جوڈیشری پر ہو رہے ہیں۔ تو اس کی جو تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وفاقی دارالحکومت پولیس کی جانب سے صدر، وزیر اعظم، گورنرز، وزرائے اعلیٰ، وزرائے مملکت، مشیران اور معاونان خصوصی کی سیکیورٹی پر 762 پولیس اہلکار تقریباً جو ہیں وہ اس وقت تعینات ہیں، 14 رینجرز کے اور ایف سی پولیس اہلکار ہیں۔ ان کے اوپر جو کل سالانہ خرچہ یعنی جو وفاقی حکومت میں بشمول وزیر اعظم صدر کے ہو رہا ہے وہ 700 ملین کا ہو رہا ہے۔ جو جج صاحبان کی سیکیورٹی ہے جو اسلام آباد میں، ان میں 377 پولیس اہلکار ہیں، اور اسلام آباد میں جو جوڈیشری ہے اس کے اوپر جو خرچہ ہے وہ 287 ملین ہو رہا ہے، اور جو لاہور ہے وہاں پر تقریباً 1143 ملین خرچہ ہو رہا ہے، یعنی ملا کے جوڈیشری کے اوپر تقریباً 1400 ملین روپیہ خرچہ ہو رہا ہے۔ ابھی اس میں کے پی، سندھ اور بلوچستان شامل نہیں ہے، تو ججز کی جو سیکیورٹی کا معاملہ ہے وہ شاید 1600-1700 ملین روپیوں سے بھی اوپر جو ہے وہ چلا جائے گا۔ اور اس کے بعد پنجاب پولیس کی جانب سے جو اوور آل اخراجات ہیں وہ 446 ملین کے ہیں۔ دلچسپ بات یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ہمارے جو سابقہ سول اور پولیس کے جو ہمارے اہلکار ہیں یا جو سرکاری ملازمین ہیں یا جو ریٹائرڈ پرائم منسٹرز اور پریزیڈنٹس ہیں، ان کے اخراجات تقریباً 287 ملین یعنی تقریباً 30 ملین کے اوپر 300 ملین کے اوپر اخراجات جو ہیں وہ ان کے اوپر ہو رہے ہیں جو کہ ریٹائر ہو گئے ہیں۔ اور یہ ایک رواج بن گیا ہے کہ جو یہاں پہ ریٹائر ہوتا ہے سیکرٹریز اور آئی جیز، اور وہ اپنے ساتھ بہت سارے اہلکار جو ہیں وہ لے کے چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اہم سرکاری شخصیات کی سیکیورٹی پر کل 106 پولیس اہلکار، 4 رینجرز اور 47 ایف سی اہلکار تعینات ہیں، اور ان کا خرچہ 109.7 ملین روپے ہے، اور اس طرح کل جو ہے وہ 1098.08 ملین روپے سالانہ اس وقت جو ہے وہ وفاقی حکومت کا سیکیورٹی کا خرچہ ہے۔ پنجاب حکومت کا سالانہ خرچہ جو ہے وہ 2529 ملین روپے سالانہ ہے، اور خیبر پختونخوا پولیس جو ہے، صرف پولیس، ابھی اس میں ایف سی اور باقی نہیں شامل، وہ 993 ملین روپے جو ہیں وہ خرچ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے جو سب سے امپورٹنٹ نقطہ جو اٹھایا ہے وہ یہ ہے، پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے وفاقی کابینہ میں کہ دیکھیں اگر ہم لوگوں کو یہ منانا چاہتے ہیں کہ وہ ٹیکس دے تو سب سے پہلے لوگوں کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو ٹیکس وہ دے رہے ہیں اس کا جو خرچ ہے وہ ذمہ دارانہ طریقے سے ہو رہا ہے، اور لوگوں کو یہ یقین آنا ضروری ہے کہ جو حکومت ہے اور جو خصوصاً جو وفاقی کابینہ ہے اس کے اوپر اگر وہ ٹرسٹ کر رہے ہیں اور اپنے پیسے ملک کو ٹیکس کی صورت میں دے رہے ہیں تو اس کے اخراجات ذمہ دارانہ ہو رہے ہیں، اور یہ ایک بنیادی اصول ہے جمہوریت کا۔ اور اسی لیے وزیر اعظم صاحب نے
یہ جو ایک ایکسیسو سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نیا نظام وضع کرنے کا حکم دیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک جو تھریٹ کمیٹیز کریٹ کی جائیں گی جہاں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، یعنی وفاق میں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، گلگت بلتستان میں اور اب انشاءاللہ کشمیر میں، جو کہ انڈیویجولی تھریٹ اسیس کریں گی اور اس کے مطابق سیکیورٹی جو ہے وہ بندوبست کیا جائے گا۔ اس کے نتیجے میں، اس فیصلے کے نتیجے میں ملینز آف روپیز جو ہیں وہ ان کی بچت ہوگی، اور اٹارنی جنرل صاحب اور لا منسٹر صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے جوڈیشری سے اس ضمن میں بات بھی کریں گے اور ان کے مطابق بھی آگے بڑھا جائے گا، کیونکہ جج صاحبان کی جو سیکیورٹی ہے وہ بھی ہمارے لیے بڑی پیراماؤنٹ ہے، لیکن اس کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں وہ بھی ایک اہم جزو ہے اس معاملے کا۔ اس کے بعد جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس کے اوپر جو اب تک کی گفتگو ہے اس کے اوپر بتایا گیا ہے، ڈاکٹر باور اعوان صاحب نے اس کے اوپر جو ہے وہ بریفنگ دی ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے اس کے اوپر یہی دیکھیے ہمارا جو نقطہ نظر ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں کم از کم پاکستان میں بڑے معاملات کے اوپر حکومت اور اپوزیشن کو ایک، آپ اپوزیشن ہار جائے گی وہ کہیں گے دھاندلی ہو گئی ہے، اور جہاں جہاں پہ آپ الیکشن ہاریں گے وہاں پہ آپ کہنا شروع کر دیں گے کہ دھاندلی ہوئی ہے، جہاں جہاں پہ آپ جیتیں گے آپ کہیں گے نہیں یہ حکومت کی مقبولیت ختم ہو گئی ہے۔ تو آپ کسی طریقے سے اپنا جو نیریٹو ہے، بیانیہ ہے، اس کو آپ کسی طرف تو رکھیں، اور اگر آپ ضمنی الیکشنز میں اتنے الیکشن جتنے ہوئے ہیں ان میں کبھی حکومتیں اس طرح الیکشن نہیں ہارتی۔ ہمارا جو پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک تنقید ہے کہ دیکھیے ہم تو الیکشن لڑتے ہی نہیں، جیسے مسلم لیگ نون اپنے ضمنی الیکشن لڑتی تھی یا پیپلز پارٹی الیکشن لڑتی تھی کہ پوری حکومت پیچھے کھڑی ہو جاتی تھی اور وہاں پہ اتنا پیسہ چلا جاتا تھا الیکشن رہ ہی نہیں جاتا تھا۔ خود میرا الیکشن جو تھا 2016 میں، اس کا جو سارے لوگ جنہوں نے کور کیا ان کو پتہ ہے کہ کیسے وہاں پہ الیکشن ہوئے تھے۔ سو جب بھی الیکشن کو آپ نے ضمنی الیکشنز ہوتے ہیں، ہماری یہ پہلی حکومت ہے پی ٹی آئی کی جہاں پہ ہم نے فری اور فیئر الیکشنز کو یقینی بنایا ہے، اور اگر اپوزیشن سمجھتی ہے کہ اس نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ہم نے اپنے 49 نکات پہ مبنی اصلاحات رکھ دی ہیں، آپ اپنی لے کے آ جائیں، ہماری کوئی صحیفہ تو نہیں ہے کہ لازمی طور پہ ہم ہی ٹھیک ہوں گے، ہماری جہاں پہ غلط ہیں آپ اپنی لے آئیے اور بتائیے کہ اس کو اس طرح سے ٹھیک کرنا ہے، اس پہ ہم آگے بڑھیں گے۔ اور صبح بھی جس طرح سے میں نے بات کی تھی کہ اپوزیشن کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ابھی تک بہتر طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور انتخابی اصلاحات کے اوپر جو کمیٹی ہے، ابھی اسپیکر صاحب جو ہیں وہ ملک سے باہر گئے ہیں، آذربائیجان گئے ہیں، وہ واپس تشریف لائیں گے، تو یہ جو پارلیمان کی کمیٹی ہے یہ اس پہ مزید آگے بڑھے گی، اور باقی بھی جو متنازع معاملات ہیں، چاہے ان میں نیب کا قانون شامل ہے، اس میں جو الیکٹورل ریفارمز شامل ہیں، اور اس میں باقی جو چیزیں شامل ہیں، اس کے اوپر بھی ہم اپوزیشن کے ساتھ ایک سیر حاصل گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور ہم کم از کم یہ سنجیدہ ہیں کہ ان معاملات کو ہمیں آگے لے کے جانا چاہیے۔ ملک میں کاروبار کا کہ ان معاملات کو ہمیں آگے لے کے جانا چاہیے۔ ملک میں کاروبار کا آغاز کرنے اور کاروباری سرگرمیوں کے حوالے سے درکار سرکاری منظوریوں، این سی اوز اور این او سیز اور دیگر قواعد و ضوابط، اور اس کے نتیجے میں کاروباری برادری خصوصاً نئے کاروبار کا اجرا کرنے والے افراد کی مشکلات کے پیش نظر کابینہ نے بڑا فیصلہ لیتے ہوئے سرمایہ کاری بورڈ کو اختیار دیا ہے کہ وہ کاروباری عمل کو آسان بنانے کے حوالے سے فرسودہ قوانین اور شرائط کو ختم کرنے کے لیے مجوزہ قانون سازی کرنے کے عمل کا اجرا کرے۔ ایز آف ڈوئنگ بزنس ہمارا ایک بہت بنیادی نقطہ رہا ہے جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے، اور ہم نے جو انٹرنیشنل انڈیکس ہے ایز ٹو ڈو بزنس کا، اس کے اوپر پاکستان بڑی تیزی سے آگے آیا ہے۔ اس سال بھی ہمارے ٹارگٹس ہیں اور ہم ایز ٹو ڈو بزنس کے لیے مزید جو کام ہے وہ اس کو کرنا چاہتے ہیں۔ اسی ضمن میں جو بیرون ملک سرمایہ کاری کے معاہدوں کے حوالے سے جو نیا فریم ورک ہے
اور اس کی حکمت عملی کی منظوری دی گئی ہے. جہاں پہ بہت سارے جو ممالک ہیں ان کے لوگ پاکستان آتے ہیں, یہاں پہ ان کے کاروباری مسائل ہوتے ہیں, تو اس کے لیے ہمارے بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے ریکارڈ ایکٹ میں باقی جو ہمارے کیسز ہیں ان میں بہت بھاری نقصان ہمیں اس میں جو ہے وہ ہوا. اس میں تو خیر ماشاءاللہ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کا بڑا رول تھا, جو آج پاکستان کو اتنی مصیبت پڑی ہے کہ وہ سارے پیسے جو ہمیں دینے پڑے ہیں. لیکن اس میں ہم ایک ایسا نظام بنانا چاہتے ہیں جس میں کوئی ایک شخص جو اس طرح کا جو نظام ہے اس سے فائدہ نہ اٹھائے کہ پاکستان کو بعد میں قانونی مشکلات جو ہیں اس کا سامنا کرنا پڑے, اور یہ معاملات پھر عالمی عدالتوں میں پہنچ جاتے ہیں. اور سرمایہ کاری کے حوالے سے اس میں ایک تو نقصان ہوتا ہے, پھر دو طرفہ تعلقات جو ہیں ان میں بھی جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ اس کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کو جاپان سے 5 ایمبولینس درآمد کرنے کی اجازت دی گئی ہے. یہ ایمبولینسز جاپان حکومت کے ادارے سوسائٹی فار پروموشن آف جاپانیز ڈپلومیسی ٹوکیو کی جانب سے عطیہ کی گئی ہیں. 5 ایمبولینسز جو ہیں وہ انہوں نے ریڈ کریسنٹ ہلال احمر جو ہے اس کو ڈونیٹ کی تھیں, اور اس کے اوپر کسٹمز ڈیوٹی جو ہے وہ اس کا معاملہ تھا, اور اس کو اجازت دیا ہے کہ وہ آپ جو ہے یہ منگوا لیں. سیکرٹری داخلہ کی جانب سے E11 سیکٹر میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر پٹیشن میں عدالت کے حکم نامے سے کابینہ کو آگاہ کیا گیا. کابینہ نے CDA کو عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ہدایت کے ساتھ ساتھ ان معاملات پر غور کرنے کے لیے کمیٹی کے قیام کی منظوری دی, جو ہفتے میں اپنی سفارشات پیش کرے گی. دیکھیں ہوا کیا, اسلام آباد میں جو کہ نیا شہر تھا, یہاں پہ گاؤں تھے, ان گاؤں کو ایکوائر کیا حکومت نے, اور اس کے بعد جن لوگوں سے ایکوائر کیا گیا جو مالکان تھے ان سے یا تو ان کو کمپنسیشن دی گئی یا ان کو پلاٹس دیے گئے. یہ 1970-75 سے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں. بدقسمتی سے ہوا کیا, بلکہ اس سے بھی پہلے کئی تو معاملات ہیں. جو طاقتور لوگ تھے انہوں نے کیا کیا کہ سارے یہ جو ہمارے گاؤں کے جو مقامی لوگ تھے ان کے رائٹس کو ایکسپلائٹ کیا گیا, ان کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا, اور ایک وقت کے ساتھ ساتھ ایک اتنا زیادہ یہاں پر اسلام آباد کے اندر زمین کی جو لینا اور کرنا وہ ایک اتنا بڑا عذاب بن گیا کہ اس کو پھر وہ پورے کا پورا معاملہ یہ کرپشن میں نیپوٹزم کے اندر چلا گیا ہے. اور اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہت ہی شاندار فیصلہ جو ہے کچھ پٹیشنز میں دیا ہے, اور انہوں نے یہ وفاقی حکومت کو اور CDA کو ہدایت کی ہے کہ ان معاملات کو ایک شفاف طریقے سے آگے بڑھایا جائے. اور وزیر اعظم صاحب کے اپنے خیالات بھی بالکل یہی ہیں کہ جو غریب ترین لوگ ہیں ان کو اصل قانون کی جو حفاظت ہے وہ ان کو چاہیے ہوتی ہے. طاقتور لوگ جو ہیں وہ تو اپنے کئی راستے نکال لیتے ہیں, لیکن کمزور لوگ ہیں جن کے ساتھ قانون کو کھڑا ہونا چاہیے, اور اسی ضمن میں ہی اس ججمنٹ کے اوپر بھی بات جو ہے وہ کی گئی ہے. نسیم حسین اور غلام شبیر یہ 2 پاکستانی جو ہیں وہ UAE بھیجے جا رہے تھے ایکسٹریڈیشن کے لیے, لیکن ان کا ایجنڈا جو ہے وہ مؤخر کیا گیا ہے. انسانی سمگلنگ کے روک تھام کے حوالے سے FIA کی عملداری کو مزید مؤثر بنانے کے لیے پریونشن آف اسمگلنگ آف مائیگرینٹس ایکٹ 2018 اور پریونشن آف ٹریفکنگ ان پریزن ایکٹ 2018 کو FIA ایکٹ 1974 کے شیڈول میں شامل کرنے کی منظوری دی گئی ہے. چیک ریپبلک کے ساتھ دوہری شہریت الاؤ کی گئی ہے. چیک ریپبلک نے ہمارے لیے اپنے قانون میں امینڈمنٹ کی تھی, اور چیک ریپبلک کا پہلے ڈوئل نیشنلٹی نہیں تھی. چیک ریپبلک نے اپنے قانون میں امینڈمنٹ کی, اور اب پاکستان نے بھی الاؤ کیا ہے کہ چیک ریپبلک کے ساتھ ہم دوہری شہریت جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ میں کابینہ نے ملک کی پہلی نیشنل سائبر سیکیورٹی پالیسی کی منظوری دی ہے. نیشنل سائبر سیکیورٹی پالیسی ابھی بھی آپ نے دیکھا تھا کہ جو پیگاس کا میلویئر ایکٹ ہوا, دنیا بہت تیزی سے سائبر وارز کی طرف جا رہی ہے. آج ہم ساری اپنی بینکنگ ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ ATMs کے اوپر کر رہے ہیں, بلکہ اب موبائل فونز کے اوپر کر رہے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آپ کا ریکارڈ جو ہے وہ ہیک ہو جائے
تو اس سے ایک بہت بڑی پرابلمز جو ہیں وہ کریٹ ہو سکتی ہیں. لہٰذا دنیا میں سائبر سیکیورٹی ریجیمز جو ہیں وہ کریٹ ہو رہی ہیں, اور ہم نے اپنی پہلی پالیسی جو ہے یہ آئی ٹی منسٹری نے آج دی ہے, جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہماری ڈیٹا پروٹیکشن کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری اوور آل ایک سائبر رجیم ہے ہماری, اس کی پروٹیکشن کے لیے. دو حصے ہیں, ایک سائبر سیکیورٹی ہے اور ایک سائبر اوفینسز ہے. جیسے جو اوفینسز ہیں وہ انٹیریئر دیکھتی ہے اور وہ انٹیریئر کے تحت ہوں گے. پریونشن کا جو کام ہے وہ آئی ٹی دیکھے گی, اور اس کے لیے ایک بڑی کمپریہنسو پالیسی جو ہے وہ ہم لے کے آئے ہیں. اس کے بعد کابینہ نے حکومتی ایڈورٹیزمنٹ پالیسی 2021 کی منظوری دی ہے. اس میں جو ایڈورٹیزمنٹ میں آپ کو معلوم ہے پہلی بار پچھلے 3 مہینوں میں یہ ہوا ہے, ہم الحمدللہ پہلی بار میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس وقت زیرو پیمنٹس کے اوپر, آؤٹ اسٹینڈنگس کے اوپر کھڑے ہیں. پہلی بار یہ ہو رہا ہے کہ حکومت نے جو اخبارات ہیں, ٹیلی ویژنز ہیں, ان کو ہم جو ایڈورٹیزمنٹ دیتے ہیں ان کی پیمنٹس فوراً ساتھ ہوتی ہے, اور کبھی اس سے پہلے اس طرح کا نظام جو ہے وہ وضع نہیں ہوا. یہاں 6 سال 10 سال جو ہیں وہ لوگوں کو, اداروں کو پیسے نہیں ملتے تھے, ان کو تنخواہیں نہیں ملتی. البتہ پیسے سارے ہم نے دے دیے ہیں, بٹ اب بھی کچھ ادارے ماشاءاللہ تنخواہیں تو اب بھی نہیں دے رہے. تو اب دعائی کر سکتے ہیں کہ ہم جن کو سب کو پیسے مل گئے ہیں, اگر جن کو کوئی پرابلمز ہیں تو وہ آ جائیں ہمارے پاس, ان کی پرابلم بھی دور کرتے ہیں. لیکن صحافیوں کو, اور خصوصاً جو ہمارے ٹیکنیکل لوگ ہیں, جو ہمارے جو رپورٹرز ہیں یا کالمسٹ ہیں یا اینکرز ہیں, ان کا تو پھر بھی ایکسیس ہے, وہ شور مچا سکتے ہیں. لیکن جو ٹیکنیکل سائڈ کے اوپر لوگ ہیں, آپ کے انالیز ہیں, آپ کے کیمرہ مین ہیں, آپ کے ٹیکنیکل سائڈ پہ باقی لوگ ہیں جن کا اس طرح کا ایکسیس نہیں ہے, ان کی تنخواہیں تو بہت تھوڑی بھی ہیں, اور ان کو تو بالکل نہیں روکنا چاہیے. تو اتنی بڑی ہم نے تقریباً مدد کی ہے اپنی گورنمنٹ کی طرف سے, جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم نے کیا ہے. اور اس کے لیے جو قانون سازی ہے وہ بھی ہمیں انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور وہ لانی پڑے گی. لیکن اس میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ آرگنائزیشنز کو خود بھی خیال کرنا چاہیے, اور اپنے جو ورکرز ہیں ان کو پیمنٹس جو ہیں وہ فوراً جو ہے وہ کرنی چاہیے. ایک اور بہت اہم پالیسی جو ہم نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ڈیجیٹل ایڈورٹیزمنٹ الاؤ کیا ہے. تو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کو گورنمنٹ کی ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ میسر ہوگی. میں جب 2018 میں انفارمیشن منسٹر بنا تھا تو میں نے فائنانس منسٹری کو یہ لیٹر لکھا, اور میں نے انہیں عرض کیا کہ اس وقت تقریباً 3-4 ارب روپے کی ایڈورٹیزمنٹ, ڈیجیٹل ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے, جو میرے خیال میں اگلے 2-3 سالوں میں ڈبل ہو جائے گی. تو آپ اس کی اوپر اپنی پالیسی لے کے آئیں. اب وہ 2-4 سال میں ڈبل کیا ہونی تھی, وہ 4 ارب سے بڑھ کے 25 ارب پہ چلی گئی. اور ایف بی آر جو ہے اس نے ابھی تک اس کے اوپر اپنی پالیسی جو ہے وہ نہیں بنائی, لیکن ہم نے ایڈورٹیزمنٹ کو ایڈوانس موڈ میں ہم لے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو پروسیس بنائے ہیں اور آسان کیے ہیں, اس کے نتیجے میں ایک ریولوشنری چینجز جو ہیں وہ ایڈورٹیزمنٹ کے ضمن میں ہم لے کے آئے ہیں. اور ایک ٹرانسپیرنسی کا جو پرنسپل ہے, پہلی دفعہ جو پی آئی ڈی ہے وہ 100% پیپر لیس ہے, تمام کام جو ہیں وہ ڈیجیٹل ہو رہے ہیں. کسی کا جو بھی اشتہار دیکھنا چاہتے ہیں وہ جا کے اشتہار اپنا روز ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں, کس ادارے کو کتنے ملے, کیا ہوا. اکارڈنگلی ہم نے جو ٹرانسپیرنسی لے کے آئے ہیں, اس کے بعد ہم نے ریٹس ایڈجسٹمنٹس جو ہیں وہ کی ہیں, اور ہم نے جو پیمنٹس ہیں ان کو ہم اسکیجول کے اوپر لے کر کے آئے ہیں. اور اب انشاءاللہ یہ جو ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ ہے یہ ایک نیا ریولوشن کا باعث بنے گی پاکستان میں, جو ہماری ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کے لیے. اس کے ساتھ کابینہ نے کمانڈر راحت احمد اوان ستارہ امتیاز ملٹری کی بطور مینیجنگ ڈائریکٹر کورنگی فشریز ہاربر اتھارٹی کراچی کی تعیناتی کی منظوری دی ہے. لیکن ساتھ ہی یہ ہم نے کہا ہے کہ اس کو ذرا جو ایڈورٹیزمنٹ ہے اس کو بھی ذرا پی ایم صاحب نے کہا ہے کہ ان کو دیکھیں کہ جو لوگ ہیں ایڈورٹیزمنٹ میں وہ کیوں زیادہ لوگ جو ہیں وہ نہیں آ رہے. کابینہ نے پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل کے بورڈ آف گورنرز کی تعیناتی کا جائزہ لیا ہے. چیف ماہر شماریات چیف اسٹیٹسٹیشین کی تعیناتی کا ایجنڈا مؤخر کر دیا گیا ہے. ہائیڈرو کاربن ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ آف پاکستان کے بورڈ آف گورنرز میں 4 ممبران کی منظوری دی گئی ہے. معین رضا خان, سید فراست شاہ, ڈاکٹر عبداللہ ملک اور شاہد سلیم خان اس میں شامل ہیں. جینیکو ہولڈنگ کمپنی لمیٹڈ احمد تیمور ناصر ڈائریکٹر اور ممبر
او جی سی ایل بورڈ آف ڈائریکٹرز کو مستقل چیف ایگزیکٹو کی تعیناتی تک عارضی طور پر چارج دینے کی منظوری دی گئی ہے. چینیکو ہولڈنگ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تعیناتی کی منظوری دی گئی ہے. کابینہ کمیٹی برائے توانائی کے 15 جولائی 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے. اس میں جو نشاط کا جو آئی پی پی ہے اس کے بارے میں نیب نے لیٹر لکھا تھا کہ جتنا پیسہ 8 ارب روپے کا ان سے نیگوشیٹ کیا گیا ہے اتنا ہی پیسہ ان کی لیبلٹی بنتا ہے، تو اس کو روکا جائے اور اس کے ساتھ اب ری نیگوشیشن جو ہیں وہ ہوں گی. کیبنٹ کمیٹی برائے توانائی کے 15 جولائی 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی جس میں نے منظوری